صبح سے ابو، بھائی اور چھوٹے بھائی کے کپڑے اکٹھے کر کے دھونے میں لگی۔ رخسانہ بار بار کھانا پکانے کا بھی سوچ رہی تھی۔ امی کی بیماری کی وجہ سے سارے گھر کا کام کاج اسی کے ذمے آ گیا تھا۔ آج ابو کے کپڑے دھلے ختم ہو گئے تھے، لہٰذا دھونا لازمی تھا۔ سوچا بھائیوں کے کپڑے بھی ساتھ ہی دھو لیے جائیں۔ اپنے اور امی کے کپڑے ایک ایک کر کے دو کر کے نمٹا دوں گی۔ کافی کپڑے دھل چکے تھے، بس تھوڑا رہ گیا تھا۔ اس نے کھانے کی طرف دھیان لگایا کہ چھوٹا اسکول سے آتا ہی ہوگا، اسے بھوک برداشت ہی نہیں ہے، کھانا نہ ملے تو اوٹ پٹکا لگا دیتا ہے۔ جلدی جلدی کر کے اس نے آلو پالک کی سبزی پکانے کے لیے چولہے پر چڑھا دی۔ اس کے بعد روٹی وہ گرم گرم پکا کر دے دے گی۔ یہ سوچ کر وہ پھر کپڑوں کی جانب بڑھ گئی۔ کپڑے دھونے کے ساتھ ساتھ وہ سالن پر بھی توجہ دیے ہوئے تھی۔ کچھ دیر میں سالن تیار ہو گیا اور ویسے بھی چھوٹا ارسلان پہنچ گیا۔ آپی کیا پکایا ہے؟ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، وہ بستہ رکھتے ہوئے بولا۔ آلو پالک کی بھاجی پکی ہے تو منہ ہاتھ دھو لو، میں روٹی پکا دیتی ہوں، رخسانہ نے چھوٹے کو پیار سے دیکھ کر کہا۔ جلدی سے رخسانہ نے 2 روٹیاں پکا دی۔ ارسلان بھی کھانے کے لیے بیٹھ چکا تھا۔ رخسانہ اسے کھانا دے کر اپنے کام میں لگ گئی۔ کپڑے دھوتے ہوئے وہ 3-4 چکر چھت پر لگا لیتی تھی۔ کپڑے چھت پر پھیلانے کے لیے جب یہ آخری چکر لگانے چھت پر گئی، اسے ایسا لگا جیسے کوئی ہوا کا مورغہ سا اس کی جانب بڑھا ہے اور اس کے بدن سے ٹکرایا ہے۔ اسے اس کے ٹکر سے ایک جھٹکا سا لگا اور یہ ایک طرف کو جھک سی گئی۔ کچھ دیر اس کے اوزان خطا رہے، اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کیا ہوا اور کیا کرے؟ سر میں ہلکا ہلکا درد شروع ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جب اس کے اوزان بحال ہوئے تو اس نے جلدی جلدی بچے کچے کپڑے چھت پر ڈالے اور آہستہ آہستہ سنبھلتے ہوئے اتری اور سیدھی اپنی چارپائی پر جا لیٹی۔ اس کے بعد اسے کچھ ہوش نہ رہا، کیا ہوا اور وہ کہاں ہے؟ جب اسے ہوش آیا تو پتہ چلا کہ وہ کسی بابا جی کے آستانے پر موجود ہے۔ اس کے ماں باپ اور بھائی سب اس کے ساتھ ہیں اور اسے بڑی ترسی ہوئی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ سب یہاں کیسے ہیں۔ اس نے اپنے آپ کو دیکھا تو فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ کیا؟ وہ تو اتنے لوگوں کے سامنے لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو سمیٹا اور دوپٹہ سر پر سنبھالتے ہوئے اپنی ماں کی جانب جھک کر پوچھا، امی امی ہم یہاں کیسے اور کیوں آئے ہیں؟ رخسانہ کی ماں نے اسے اپنے شانے سے لگایا اور بولی، کچھ نہیں بیٹا، بس تم کو چکر آ گئے تھے، اس پیر صاحب کو دکھانے لائے ہیں۔ اچھا، رخسانہ نے ہلکے سے کہا۔ اب اسے یاد آنے لگا کہ وہ کیسے چھت پر کپڑے سکھانے گئی تھی اور اسے جھٹکا لگا تھا۔ وہ اس سے آگے سوچنا چاہ رہی تھی کہ اسے ایک اور جھٹکا سا لگا۔ رخسانہ کی ماں نے اسے جلدی سے اپنے سامنے لٹا دیا اور اس کی ٹانگیں پوری طرح کھول دی۔ اس پر دورے پڑ رہے تھے۔ رخسانہ پر یہ کیفیت پچھلے 10 دن سے تھی۔ اس پر حاضری ہوتی تھی، اس کے منہ سے کسی مرد کی آواز نکلتی تھی، بھاری سی۔ وہ کہتا تھا، میں اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، میں اس پر مر مٹا ہوں اور پیار کرتا ہوں، کسی نے اس کی جانب آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو اس کا حشر بگاڑ دوں گا۔ رخسانہ کے والد صابر اس 10 دنوں میں کئی لوگوں کے پاس لے کر جا چکے تھے، لیکن یہ نہیں ہٹ رہا تھا۔ الٹا جو دم کرتا اس کو تکلیف ہونے لگتی اور اس علاج کرنے سے انکار کر دیتا۔ صابر ایک کمپنی میں سیکیورٹی گارڈ تھا۔ اس کے چھٹی کرنے سے اس کی ملازمت میں فرق پڑ رہا تھا۔ چند دن اور چھٹی کرتا تو ملازمت ختم ہو سکتی تھی، مگر وہ کیا کرتا؟ بچی کا مسئلہ تھا، اسے بڑی پریشانی کا سامنا تھا، کسی طرح کیس سنبھلتا ہوا ہی نہیں لگ رہا تھا۔ آج بھی ایک بابا جی کے آستانے پر موجود تھے، رخسانہ کو بڑی مشکل سے اٹھا کر لائے تھے اور یہاں لا کر اس کی ٹانگیں کھول کر لٹا دیا۔ اس پر بار بار حاضری آتی تھی، دم کرواتے اور دم والا پانی پلاتے، مگر کچھ اثر ہی نہیں ہوتا۔ دن رات ایک جیسا ہی ہو گیا تھا۔ رخسانہ کے اثرات میں پڑتے ہی گھر کا نظام بگڑ کر رہ گیا۔ بابا جی نے پانی دم کر کے رخسانہ پر ہاتھ کے چلو میں لے کر پانی کا چھینٹا مارا۔ پانی کا چھینٹا لگتے ہی رخسانہ نے ٹانگیں بند کر دی اور اٹھ کر بیٹھ گئی اور بابا جی کی جانب دیکھ کر غرائی اور اس کے منہ سے آواز نکلی، تو کیا سمجھتا ہے مجھے نکال دے گا؟ رخسانہ کے منہ سے مردانہ انداز میں بات کرنے کی آواز آنے لگی، تو کیا کر سکتا ہے؟ پہلے اپنے آپ کو تو ٹھیک کر، ابھی سمرین آنے والی ہے تو اس کے چکر میں ہے،
اس پر تیری نظر ہے اور ایک دن اپنی حواس کا نشانہ بنا ڈالے گا۔ تیرا باطن صاف نہیں ہے تو کیا کسی جن بھوت پر قابو پائے گا؟ رخسانہ پر موجود جن بابا جی کا چٹا کھولا رہا تھا۔ بابا جی پچھلے دروازے سے باہر نکل گئے اور دوڑ لگا دی۔ پیچھے رخسانہ کا کہکا گونج رہا تھا، ہا ہا ہا۔ رخسانہ کے والد صابر نے رخسانہ کو بازو سے پکڑا اور آہستہ آہستہ آسانے سے باہر چل دیے۔ جیسے تیسے گھر پہنچے، رخسانہ کو بستر پر ٹانگیں کھول کر لٹا دیا تو وہ ہوش میں نہیں تھی۔ جن اس پر ہر وقت حاوی رہتا، وہ کھانا بھی خوب کھاتا تھا، بریانی، چکن کے ٹکڑے مانگتا تھا۔ صابر بیچارہ گارڈ کا کام کرتا تھا، کہاں سے پیسے لاتا، بڑا پریشان تھا۔ رات بھر صابر کی کروٹ بدلتے گزری۔ صبح وہ کام پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اگر وہ نہ جاتا تو نوکری گئی تھی۔ آج 1 ہفتے بعد وہ کام پر جا رہا تھا، اندر سے بڑا ڈرا ہوا تھا، مالک کیا کہے گا۔ کام پر پہنچ کر اس نے سارے ورکروں کو جمع کیے، اس کے وہ جاننے والے تھے۔ سب کو اپنی بیٹی کی طبیعت کے بارے میں بتایا کہ اب تک کوئی فرق نہیں پڑا۔ اتنے میں ایک بندہ صابر کے پاس آیا اور کہا، تمہیں منیجر صاحب بلا رہے ہیں۔ وہ یہ سن کر گھبرا گیا، اب تو نوکری گئی، اس کی حالت دیکھنے والی تھی، مگر کیا کرتا، جانا تو تھا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ نظریں جھکا کر منیجر کے پاس سامنے کھڑا ہوا۔ کیا ہوا صابر، تمہاری بچی کا؟ میں نے سنا ہے کہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا۔ منیجر کے پوچھنے پر جیسے اس کے صبر کا دریا بند توڑ کر نکل آیا اور وہ زاروں کی طرح رونے لگا۔ صاحب میں بڑا پریشان ہوں، مجھے ان چند دنوں میں اس نے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ میری بچی کو کہتا ہے کہ میں اسے لے کر جاؤں گا۔ یہ چھت پر کیوں گئی تھی، اسے میں نے دیکھا اور یہ مجھے پسند آ گیا، اب میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اور رونے لگے۔ صاحب بڑے مہنگے کھانے مانگتا ہے، روسٹ بریانی مانگتا ہے، پیزا مانگتا ہے، میں کہاں سے اسے یہ لے کر دوں؟ پیسوں سے لاچار ہوں، علاج کرواؤں یا اسے کھانا لا کر دوں؟ منیجر نے اسے کچھ پیسے خرچ کے لیے دیا اور کہا، تم بیٹھو، میں ایک صاحب سے تمہاری بچی کے علاج کی بات کرتا ہوں۔ منیجر نے فون کر کے بچی کی معلومات ایک صاحب علم کو بتایا۔ کچھ دیر تک منیجر صاحب دوسری طرف کی بس سنتے رہے، پھر بولے، صابر تمہیں پریشانوں کی کوئی بات نہیں، تم گھر جاؤ اور اپنی بچی کے پاس، میں نے ابھی ایک صاحب سے بات کیا ہے، وہ تمہاری بچی کا مسئلہ حل کر دیں گے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے صاحب، میں تو بڑا نا امید ہو گیا تھا کہ کسی کے ہاتھ وہ جن نہیں آ رہا، میری بچی تو ہوش میں ہی نہیں ہے، وہ ہر وقت بڑبڑا کرتا رہتا ہے اور میری بچی کے جسم کو حواس کا نشانہ بناتا رہتا ہے، وہ ہر وقت درد سے تڑپتی رہتی ہے اور اسے میری بچی پر کوئی ترس نہیں آتا، پورے گھر کا نظام خراب کر دیا۔ یہ بول کر صابر پھر سے رونے لگے۔ منیجر نے کہا، کام پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب تک تمہاری بچی ٹھیک نہیں ہو جاتی، گھر پر بچوں کے ساتھ رہو، تمہیں تنخواہ ملتی رہے گی، کوئی پیسے نہیں کٹیں گے، بے فکر رہو۔ منیجر کی اس بات سے وہ خاصا پریشان ہوا مگر پھر گھر روانہ ہو گیا۔ منیجر نے جس بندے سے بات کی، اس نے اپنے طریقہ کار کے مطابق اس بچی کو چیک کیا اور اس پر موجود جن سے مخاطب ہوا۔ ہاں بتاؤ، تم نے اسے کیوں پریشان کیا ہوا ہے؟ یہ مجھے اچھی لگی، پیاری سی لڑکی ہے اس لیے۔ جن نے جواب دیا، پیاری تو خدا نے ساری کائنات بنائی ہے، تو کیا تم ساری کائنات لے لو گے؟ اس روحانی عامل نے پوچھا۔ نہیں، جو مجھے اچھی لگی اور میں حاصل کر پاؤں گا اسے لینے کی کوشش کروں گا، جن نے فوراً جواب دیا۔ عالم نے اپنا نام بتایا اور اس سے پوچھا، اس نام سے واقف ہو؟ جن کو ایک جھٹکا سا لگا اور عامل کو دیکھ کر بولا، میں نے آپ کا نام سنا ہوا ہے مگر آج پہلی بار دیکھ رہا ہوں، تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ عامل نے پوچھا، جو لوگ روحانی کام کرتے ہیں اور خلق خدا کی خدمت کرتے ہیں، ہم ان پر زور زبردستی نہیں کر سکتے اور ایسے لوگوں کو خدا کی مدد حاصل رہتی ہے، تو بتاؤ تم اس لڑکی کو آزاد کرو گے یا نہیں؟ عامل نے پوچھا، میں اپنی ہٹ دھرمی کے لیے مشہور ہوں مگر آپ سے نہیں کر سکتا، مجھے یہ لڑکی اچھی لگی ہے، مجھے اس کے پاس رہنے دو۔ وہ عامل کے سامنے گڑ گڑانے لگا، نہیں، لڑکی کو آزاد کرو، بہت ہو گیا۔ عامل نے اسے قسمیں دی اور اس لڑکی سے باہر نکال دیا۔ اس کے بعد وہ اس پر نہیں آیا۔ اب اس لڑکی کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ صابر پوری زندگی اپنے مالک کا شکر ادا کرتا رہا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔